رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے اور آگے آج جو فورتھ پراپرٹی ہے اسم کی اس کی طرف جائیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے پلورلز کو دیکھا تھا کہ جو عدد کے اندر آتے ہیں کہ بیسیکلی سنگولر اور ڈوئل کا اتنا پرابلم نہیں ہے. پلورل میں تھوڑی سی چونکہ کیٹیگریز تھیں تو وہ ہم نے دیکھی تھی. یہ پوائنٹ سامنے آپ کے ہیں, اسی کو ریویو ہم کر لیں گے کہ بیسیکلی جو چیز یاد رکھنے کے لیے ہے کہ گرامیٹیکلی پلورلز کو کون سے پلورلز ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو وہ باڈی پارٹس جو ہمارے مطلب دو ہیں, ایک تو یہ کہ وہ فیمنن ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو وہ ریزن اس کی کیا ہے کہ عربوں نے جن چیزوں کو بس فیمنن کہا ہے ان کو کہا ہے. پھر ایک پوری ہم نے کہانی پڑھی تھی, اس میں بھی کچھ جو ورڈز تھے اس میں بھی وہ یہ کہ کیونکہ عربوں نے کہا اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں. پھر جو یہ آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں بیسیکلی بس ان کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اور اچھے سے ہم نے پڑھے تھے کہ نان ہیومن والے یا عاقل کون سے ہوتے ہیں, جس میں فرشتے جن اور انسان, یہ تین لوگ جو ہیں یہ عاقل میں آتے ہیں, ہیومن میں. نان ہیومن ہے اس سے ہٹ کے ایوری تھنگ, تو اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ ہم کس طرح گرامیٹیکلی ٹریٹ کس طرح ہوتا ہے, جو آپ کو ان سے ریلیٹڈ الفاظ لکھے ہوئے نظر آئیں گے, وہ سنگولر فیمنن, اس کو F1 بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنگولر فیمنن یا 1F. ٹھیک ہے, سنگولر فیمنن ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے سیاراتن یہ پلورل ہے لیکن یہ نان ہیومن ہے, گاڑیاں. تو جو گرامیٹیکلی اس کے ساتھ جیسے کوئی کوالٹی لگانی ہوگی یا کوئی اور فعل لگانا ہوگا تو وہ سنگولر لگے گا کیونکہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز سنگولر فیمنن. اس کے علاوہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ وہی ہیں جو نظر آ رہی. فار ایگزامپل میسکلن اگر ہے, ساؤنڈ میسکلن ہیومن پلورل. ساؤنڈ کا مطلب میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو اوریجنل سالم ورڈ کو کے آگے کچھ لگنے سے پلورل بن جاتا ہے. فار ایگزامپل مسلمون, اب یہ مسلم ورڈ اوریجنل جو تھا وہ اس کے اندر اسی طرح رہا, آگے اونا لگ گیا. یہ مسلمون یہ کیا ہے, یہ میسکلن پلورل ہے, یہ کیونکہ یہ ہیومن پلورل ہے. پھر جو ساؤنڈ فیمنن ہیومن پلورل ہے اس کو ہم پلورل فیمنن استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. فار ایگزامپل اب عورتوں کی اگر بات ہو رہی ہے, یا مسلمتن از دا اوریجنل ورڈ. اب اس کو ہم نے جو اس کا پلورل کرنا ہے وہ مسلماتن یا مسلماتن جو ہم نے تین پڑھے ہوئے تھے, تینوں اسٹیٹسز ہیں, ان کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز feminine plural. There is no issue کیونکہ یہ human plural ہے. Words that are plural by meaning, ہم نے اس میں جمع ایک پڑھا تھا کہ جیسے قوم, کلاس, جماعت, آرمی, یہ وہ ورڈز ہیں کہ جو دیکھنے میں بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی پلورل ہیں لیکن ان کے میننگ کے اندر جمع ہے, یعنی میننگ کے اندر پلورل ہیں یہ. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو ہیں یہ بھی پلورل میسکلن استعمال ہوتا ہے ان کے لیے. ان کو بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں پلورل میسکلن یعنی کہ جمع مذکر. پھر ہیومن بروکن پلورل جو ہیں, جو ہیومن بروکن پلورل کون سے ہیں, جن کو جمع تکسیر ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جو اپنے اوریجنل سنگولر ورڈ کی جو ترتیب ہے اس کو توڑ دیتے ہیں, یا کوئی لیٹر اس میں سے غائب ہو جاتا ہے, یا کوئی نیا لیٹر اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر, خیر میں یہیں پر دوبارہ لکھ لیتی ہوں مجھے اوپر جانے کے لیے. تو جیسے فار ایگزامپل کتاب ہم نے ایگزامپل لی تھی, کتاب از دا اوریجنل ورڈ. اب جب اس کا پلورل بنتا ہے تو یہ کتب ہو جاتا ہے. سوری, اس وقت آپ سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. جی آپ جو بروکن پلورل کی بات کر رہی ہیں تو کیا اس میں ڈوئل بھی بن سکتا ہے؟ نہیں, پلورل کی بات کریں نا, بروکن پلورل جمع. اس کے ڈوئل ہے اور سنگولر ہے وہ نارمل ہے. جیسے کتاب اگر سنگولر ہے تو اس کا ڈوئل کیسے بنے گا؟ کتاب ہے ہی نہیں اس میں, وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رفع ہے یا ایگزیکٹلی. تو لیکن جو اس کا پلورل ہے چونکہ وہ کتبن اگر لکھا ہوا ہے تو اگر ہم
ریگولر پلورل کے ساتھ جائیں تو یہ تو اس سے ملتا ہی نہیں ہے, یہ اینڈنگ تو ہمیں لگے گا کہ شاید سنگولر ہے, لیکن یہ پھر ہمیں تھوڑی سی جو ہماری ویکیبلری ہوگی نا بروکن پلورل کی, وہ بتائے گی کہ اس وقت یہاں پر یہ بروکن پلورل ہے, جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سیم جو ہے وہ باڈی پارٹس میں بھی ہوگا, جیسے وہ سنگولر ہیں تو ان کا جو ڈوئل ہے وہ نارمل بنتا ہے جیسے, جی جی جی. اور اگر وہ پلورل میں آئے گا تو بھی وہ جیسے نارمل بنتے ہیں. نہیں, پلورل جو ہے نا ان کے اٹ ڈیپینڈس. پلورل تو بیسیکلی جیسے اس کی ضرورت ہمیں سنگولر کو پلورل بنائیں گے نا, پھر ڈوئل سے تو پلورل نہیں بنائیں گے. تو جیسے فار ایگزامپل آپ نے ورڈ دیکھیں گے یدانی, جی 2 ہاتھ, ٹھیک ہے, جی, شفتعینی 2 ہونٹ. 2 ہونٹ, صحیح. اسی طرح سے آئے گا جس طرح عینی آنی جو آپ وہ ریگولر آپ یوز کرتے ہیں اس طرح سے آئے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا, قلم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. قلم سنگولر ہے, اس کا پلورل جو ہے وہ اقلام, یہ بھی بروکن پلورل ہے. اور یہ بروکن کیوں ہوا کہ آپ دیکھیں قلم میں قاف لام میم ہے, یہاں پر اقلام میں الف بھی ایڈ ہو گیا, اور پہلے شروع میں بھی, اور لام کے بعد بھی الف ایڈ ہو گیا. دیٹ مینس کہ اس نے ریگولر جو آرڈر تھا اس کو توڑ دیا, تو یہ اقلام بن گیا. تو یہ بروکن پلورل یا جمع تکسیر جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے. ٹھیک ہے. سو ہیومن بروکن پلورل جو ہیں, جو جیسے اگزامپل یہ انہوں نے یہاں پر بھی دی ہوئی ہے, رسل یا انبیاء, یہ تمام ان کو میسکولن استعمال کیا جاتا ہے, ان کے لیے ان کو میسکولن کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو نان ہیومن ہیں, جو غیر عاقل ہیں, ان کو فیمنن, اور وہ بھی سنگولر فیمنن استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے. ہم نے پھر لاسٹ ٹائم یہ ایگزامپل بھی دیکھی تھی جو ڈرل کی تھی. الجبالی, جبل جو ہے وہ سنگولر ہے جبل. اب یہ الجبالی ہے, جیم با الف لام ہو گیا, جیم با لام سے, تو بروکن پلورل ہے. بروکن پلورل, اور یہ آپ کو میننگ بھی بتا رہا ہے کہ یہ میننگ تو پلورل کا آ رہا ہے, دیکھنے میں یہ سنگولر لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بروکن پلورل ہے. اس کی جینڈر پھر ہم نے کیا اوپر پڑھا ہے کہ اس کو ہم سنگولر فیمنن کنسیڈر کریں گے, سنگولر فیمنن. پھر انبیاء, یہ بروکن پلورل ہے, مگر یہ کیونکہ عاقل ہیں تو اس کو ہم میسکولن اس کے لیے استعمال کریں گے اور پلورل استعمال کریں گے, پلورل میسکولن. اور ہمیں جمع, اس کا جو میننگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے. مفسدینہ, یہ ریگولر ہے. اینا کی وہ ہم نے یہ اینا اونا جو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے, ریگولر پلورل جو ہیں, تو یہ میسکولن ہے اور یہ پلورل ہے. آیاتن, آیاز, ہمیں یہ میننگ بھی بتا رہا ہے, اور آتن کی اینڈنگ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فیمنن ہے اور سنگولر. اس کو آیاتن کو آپ فیمنن سنگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو مطلب یوزلی کرتے اسی لیے ہیں کہ یہ نان ہیومن ہے, چونکہ although اس کی اینڈنگ جو ہے وہ آتن والی آ رہی ہے جو کہ ریگولر اینڈنگ ہے, بٹ چونکہ یہ نان ہیومن ہے تو اس کو سنگل فیمنن بھی استعمال اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. عابداتن, یہ عورتوں کے لیے لگی جنرلی, تو یہ ظاہری بات ہے کہ فیمنن پلورل ہے, یہ ہمیں یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ عاقل ہے تو اس لیے اس کو اسی طرح استعمال کریں گے. العلماء, یہ بروکن پلورل ہے, عالم سے یہ بنا ہے. اب میننگ آپ کو بتا رہا ہے کہ the scholars, دیکھنے میں حالانکہ اینڈ میں کوئی اس کی نشانی نہیں ہے پلورل ہونے کی, لیکن چونکہ میننگ بھی یہی بتا رہے ہیں ہمیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عاقل ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے, پلورل, اور یہ میسکولن ہے. انہارن, میننگ بتا رہا ہے ریورس, دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے سنگولر, دیٹ مینس کہ یہ بروکن پلورل ہے, لیکن یہ غیر عاقل ہے یعنی نان ہیومن, تو یہ فیمنن, اور اس کو سنگولر ہم استعمال کریں گے اس کے لیے. قائلن, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, یہ انہارن کا سمجھ نہیں آیا, آپ اس کو بروکن پلورل کہہ رہی ہیں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ہم کس طرح اس کو سارے ورڈز کو پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کس طرح یہ اوریجنل حالت میں اس طرح ہے, اور اگر یہ بروکن ہوں گے تو مطلب ہمیں خود ہی یہ ہر لفظ کے ساتھ کرنا ہے. جیسے علماء ہے, یہ اوپر بھی آپ نے علماء کہا, تو یہ اس میں تو ہمیں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے نا, عالم سے نکلا ہے, عالم اس کا ہوگا اوریجنل. جی, تو اس میں یہ ہوگا تو کہ اس آپ کا ووکیبلری, جیسے پہلی بات تو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, بروکن پلورلز جو ہیں وہ صرف آپ کو ووکیبلری جب آپ کی آہستہ آہستہ انکریز ہوگی, آپ کو اس کی پہچان ایزی ہوگی. دوسری چیز جو ہے کہ جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں, انہوں نے ساتھ میں آپ کو میننگ دیے ہوئے ہیں. اب جب میں لیٹس سے کہ مجھے نہیں پتا کہ انہارن بروکن ہے یا نہیں ہے, لیکن میں میننگ جب دیکھ رہی ہوں تو ریورس آ رہا ہے, یعنی کہ ریورس مجھے بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر انہارن پلورل ہے
اور plural کی میں نے endings پڑھی ہوئی ہیں اونا اینا اینا, یہ ان میں سے کچھ نہیں ہے. That means کہ یہ broken plural ہے, اور یہ چونکہ نان ہیومن ہے یعنی ریورس جو ہے وہ کوئی عاقل چیز نہیں ہے, اس لیے ہمیں انہوں نے بتایا, یہ سکھایا گیا ہے کہ گرامیٹیکلی اس کو ہم سنگل فیمینن کنسیڈر کریں گے. سنگل فیمینن. اچھا, نان عاقل ہمیشہ سنگولر ہی ہوتا ہے. سنگولر فیمینن, جی یس. اچھا غیر عاقل. ٹھیک ٹھیک. پلورلز کی بات ہو رہی ہے, صحیح. غیر عاقل پلورلز. ٹھیک ہے, صرف غیر عاقل. جی اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, تھینک یو. ویلکم. قائل السیر, ابھی ہمیں ورڈ کی میننگ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قائلون جو ہے یہ کوئی بروکن پلورل نہیں ہے, یہ سنگولر ہی ہے کیونکہ سیئر لکھا ہوا ہے, سیئرز نہیں لکھا ہوا. تو اس کو ریگولر جس طرح ہم ٹرانسلیشن یعنی جس طرح ہم ریگولر جینڈر اور نمبر بتاتے ہیں اس طرح بتائیں گے کہ یہ میسکولن ہے اور یہ سنگولر ہے کیونکہ اس میں فیمنن کی کوئی نشانی نہیں ہے. السفینتی the ship, تا مربوطہ ہے, that tells us کہ یہ فیمنن ہے اور یہ سنگولر ہے, ہمیں میننگ بھی بتا رہا ہے اس کا. یدن ہینڈ, یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو باڈی پارٹس دو ہیں ان کو ہم سنگل فیمنن کنسیڈر کرتے ہیں, ان کی سنگولر فارم بھی اور ان کی جو ڈوئل فارم بھی, مطلب یہ تمام جو سوری سنگولر اور پلورل دونوں فارمز ان کی جو ہے ہم سنگولر فیمنن اس کو گرامیٹیکلی بار بار میں کیوں بولتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اب ہاتھ جو ہے وہ فیمنن ہیں, اور وہ اس کو ڈیل جو کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ کے کہ یہ فیمنن سنگولر ہیں, آگے جو پورا جملہ بنے گا اس میں اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے. فار ایگزامپل اردو میں جب میں کسی لڑکے کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو ہم ایک پرٹیکولر طریقے سے بولتے ہیں نا کہ وہ لڑکا سیب کھا رہا تھا, رہا تھا بتا رہا ہے مجھے کہ یہ میسکولن ہے. اب اسی طرح میں ایک لڑکی کی اگر بات کروں گی, سمینا سیب کھا رہی تھی, بیکاز سمینا از فیمنن, میں نے رہی کا استعمال کیا. دس از واٹ از گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ مین. تو اب میں اگر ید کو فیمنن کنسیڈر کروں گی تو پھر آگے جو میں ورڈز لگاؤں گی وہ ریپرزینٹ کریں گے کہ یہ فیمنن ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی دس از, ہمیں یہ چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے. یہ مطلب ہے گرامیٹیکلی ٹریٹمنٹ جو ہے کسی بھی ورڈ کا وہ کیا کیا جاتا ہے, اس کو فیمنن سمجھا جاتا ہے, میسکولن سمجھا جاتا ہے, واحد سمجھا جاتا ہے یا جمع سمجھا جاتا ہے. ٹھیک, انشاءاللہ آگے چلیں گے ہم. ایک منٹ یہ مطلب اگر پیئرس میں ہوں گے تو کیا ان کی گرامر الگ ہوگی کیا؟ جو چیز پیئرس میں ہوں گی ان کو الگ ٹریٹ ہوں گے تو ریگولر آپ کو پہچان ہو جائے گی ان کی. ریگولر پیئرس کو پیئر کا ایشو بنتا نہیں ہے کیونکہ پیئرس یوزلی جب آتے ہیں تو وہ آپ کو رائٹ اوے پتہ ہی چل جاتا ہے ان کا. اور پیئرس جیسے کسی عورت کی بات ہو رہی ہے تو وہ عورت کا ہے, مرد کی بات ہو رہی ہے تو مرد کا, لیکن جنرلی جو ایشوز آتے ہیں وہ پلورل کے اوپر آتے ہیں کہ پلورل جو ہے ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم قرآن میں اس کو آپ پڑھنا شروع کرو گے نا, دیکھنا تو آپ کو خود ہی وہ چیز کلیئر ہو جائے گی what I'm trying to say انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس وقت ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں کہ پلورل جو ہیں وہ کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں, ان کو ٹریٹ کس طرح کیا جاتا ہے. باقی جو سنگولر یا ڈوئل جو ہوتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, وہ ایز اٹ از وہی ہوتے ہیں جو ہم نے ریگولر روٹین میں پڑھے ہوئے جس طرح کے, یعنی کہ جو سائنز ہوتے ہیں جو ہم نے پورا مسلم چارٹ پڑھا ہوا ہے, یہ تمام وہ تمام اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. اوکے. قسم جو فورتھ پراپرٹی ہے, جو ہم نے ابھی کون سی پراپرٹی ابھی ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں. پہلی پراپرٹی ہم نے اعراب یعنی اسٹیٹس کی تھی, دوسری جنس یعنی جینڈر, تیسری ابھی ہم نے کی ہے عدد یعنی نمبر. اب چوتھی جو پراپرٹی ہے وہ ہے ٹائپ کی. ٹائپ کا مطلب قسم, اور یہ انگلش اور اردو میں ہم نے میرے خیال میں اسکول میں بھی پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ انگلش میں تو پراپر اور کامن, اور جو اردو میں آپ کہہ لیں معرفہ اور نکرہ, اگر یہ ورڈ اگر آپ کو یاد ہو, معرفہ اور نکرہ. نکرہ کہتے ہیں کامن کو, معرفہ کہتے ہیں پراپر کو. ٹھیک, اچھا یہ جتنے بھی ضمائر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, یہ انہوں نے دے دیا ہے یہاں پر. بہرحال اینی ویز جسٹ ٹو کیپ ان مائنڈ, یہ تمام ضمائر جو ہیں یہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں, جتنے بھی ضمائر ہیں یہ پراپر ہیں. ٹھیک, اچھا. The fourth property of the ism is type. Every word in the Arabic language is either common or یا proper. So common کے لیے جو word ہے وہ نکرہ, proper کے لیے جو word ہے وہ معرفہ. ٹھیک ہے, نکرہ اور معرفہ. Common words are generic words that do not refer to something specific. یہ ہم سب کو پتا. For example, انہوں نے یہاں بھی example دی ہوئی ہے. اگر میں کہتی ہوں a girl,
یہ اب کسی بھی لڑکی کی بات ہو سکتی ہے, مطلب کوئی میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا, لیکن اگر میں بولوں دا گرل تو اب آپ کو ہوگا کہ یہ کسی خاص لڑکی کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح a chair, کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے, give me a chair. یا پھر اگر میں بولوں give me the chair, meaning کہ وہ خاص چیئر جو میں مانگ رہی ہوں, it's not normal, it's not common. دا انگلش میں جب بھی لگ کے آتا ہے تو وہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے, وہ پراپر بنا دیتا ہے. اور اسی طرح ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ عربک میں, قرآنی گرامر میں 7 سچویشنز ہیں جو کسی لفظ کو مطلب اس کو پراپر بنا دیتی ہیں. اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو تمام ورڈز جو ہیں وہ نکیرہ ہوں گے, کامن ہوں گے. ایک رائٹ آف دا بیٹ ایک جو کہتے ہیں نا ایزی نشانی نکیرہ ورڈ کی یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. جب بھی تنوین کے ساتھ کوئی ورڈ آ رہا ہے وہ کامن ورڈ ہے, اٹس جنرل, وہ پراپر ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خیر انشاءاللہ ہم یہ 7 پراپرٹیز دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اور زیادہ ایزی ہو جائے گا. پراپرٹیز کس کی میں آپ کو بتا رہی ہوں, یعنی پہچاننے کی, صرف اور صرف کہ معرفہ کی, پراپر کون کون سے وہ 7 ورڈز ہیں جو پراپر ہوتے ہیں. ان میں سے کسی کیٹیگری پہ اگر کوئی ورڈ نہیں فال کرتا دیٹ مینس کہ وہ نکیرہ ہے, یعنی کامن ہے. وہ for them to be proper they have to belong in either one of these 7 categories جو یہ 7 categories بنی ہوئی. سب سے پہلا ہے لام تعریف, ال جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں. ال جیسے الکرسی کہہ دوں میں, المسلمو ہے, الکتاب, البیت, جب بھی ال لگا ہوا ہے وہ خاص. دا یہ بیسیکلی جس طرح انگلش میں دا ہوتا ہے یہ وہ ہے لام تعریف, اس کو کہتے ہیں. بیسیکلی کیا مطلب ہوا کہ یہ چیز کو پراپر بنا دیتا ہے, جس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے وہ پراپر ہے. اور یہ چیز بھی دماغ میں رکھنی جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ تنوین اور ال کبھی بھی ساتھ نہیں آتے. مطلب فار ایگزامپل آپ کبھی بھی المسلمون لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے, الکرسیون لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے, کیونکہ تنوین اور الف لام یہ کبھی بھی ساتھ ساتھ نہیں آتے. ٹھیک ہے, یہ چیز اپنے دماغ میں ہم نے رکھنی ہے کہ تنوین اور الف لام ساتھ ساتھ نہیں آتے. جب بھی ال لگے گا تو آگے پھر تنوین ہٹ جائے گی, ایک رہ جائے گی حرکت. ٹھیک, اچھا یہ بات بھی جو انہوں نے یہاں لکھی ہوئی کہ remember a partly flexible word is made fully flexible in 2 ways. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کو ابھی ہم یہیں پر چھوڑ دیں گے, اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ادھر ہی انشاءاللہ کر دیتی ہوں, یہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ بتانا بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پارٹلی فلیکسیبل ورڈ, جو پارٹلی فلیکسیبل جو ورڈز ہیں ہم نے ان کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ وہ ایک تو ان پہ وہ تنوین نہیں آ سکتی اور وہ کسرہ کے سٹیٹس میں نہیں نظر آ سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. تو ان کو اگر فلی فلیکسیبل بنانا ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ ال لگا دیں تو وہ پھر تینوں حالتوں میں آپ کو مل جاتے ہیں, یا ان کو آپ مضاف بنا دیں تو تب بھی وہ تینوں حالتوں میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ لیٹر آن ہم اس کو دیکھیں گے. ابھی فوکس کس پہ کرنا ہے کہ کون کون سے وہ کیٹیگریز ہیں کہ جن میں اگر کوئی ورڈ ان میں فال کرتا ہے تو وہ معرفہ کہلائے گا, میننگ پراپر کہلائے گا. ایک ہم نے دیکھا یہ ال, اور ال کی میں نے ایگزامپل آپ دیکھ لو, المسلمو, الکتابو, کسی کے ساتھ بھی ال لگا دیجئے, وہ اب پراپر ہو گیا, اب وہ کامن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اسپیسیفک نیم یہ ہم سب کو پتا ہے, اس کو وہ آپ عربک ٹرم یاد کر سکتے ہیں, کر لیجئے, نہیں کر سکتے دیٹس اوکے. اسم علم, علم, علم کہتے ہیں اسپیسیفک نیم, کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہے, کسی بھی جگہ یا چیز کا جو خاص نام ہے. اور ایگزامپل دیا ہوا انہوں نے, حمزہ یا مکہ, یہ عام نام نہیں ہے. جیسے عام نام کیا ہوگا, شہر, میں کہہ دوں شہر یا سٹی, یہ کامن نیم ہے, یہ کوئی میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا. لیکن اگر میں کہہ دوں مدینہ, مکہ, کینیڈا, نیو یارک, یہ تمام جو نام ہیں یہ پراپر نیمز ہیں. یہ کسی بھی جگہ کو میں کینیڈا نہیں کہہ سکتی, یہ کسی بھی جگہ کو مکہ نہیں کہہ سکتی, یہ اسپیسیفک نیم ہے. اسی طرح کسی کا جو نام ہوتا ہے, میرا آپ کا جو نام ہے وہ اسپیسیفک نیم ہے. ٹھیک ہے, تو اسم علم کس کو کہ یعنی یہ بھی آپ کا ہمیشہ نام, ہمیشہ معرفہ. یہ ہم آئی تھنک بچپن سے اسکول میں ہم نے پڑھا ہوتا ہے پراپر ناؤن میں کہ آپ کا نام جو ہے وہ پراپر ہوتا ہے. ٹھیک, ضمائر, پروناؤنس میں نے ابھی کہا, یہ جو اوپر پورے چارٹ تھا کہ پروناؤنس ہی, شی, دے, وی آر آلویز معرفہ. ٹھیک, جتنے بھی یہ جو انہوں نے لکھا ہوا فالوئنگ ہے یہ اوپر انہوں نے دیے تھے, شروع میں آ گیا, یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے. بٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا,
انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحنو، یہ ہی شی، یہ جتنے بھی پروناؤنس ہیں یہ تمام پراپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام پراپر ہو جاتے ہیں. اس میں اٹیچ پروناؤن بھی ہوں گے نا، چاہے اٹیچ ہوں چاہے نہ. جی پراپر پروناؤن سارے پراپر ہوتے ہیں. اٹیچ پروناؤن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی جب اٹیچ ہو کے کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اسپیسیفک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس وائی دے آر آلریڈی اسپیسیفک. تو پروناؤنس بس جنرلی اسپیکنگ دے آر پراپر. ٹھیک ہے، وہ بالکل بھی وہ معرفہ ہوتے ہیں ہمیشہ. جی ٹھیک ہے، اس میں اتنی ڈیٹیل کی پروناؤنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو یاد ہوئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو چارٹس تھے پروناؤنس والے وہ تمام یاد ہو، تمام پراپر ہیں. جب بھی آپ اس میں لکھا ہوا دیکھو گے کہیں پر بھی پروناؤنس کو، وہ آپ کے معرفہ ہوتے. پوائنٹرز، اچھا آئی تھنک کہ ہم نے پوائنٹرز جو ہیں ابھی ہم نے کیے نہیں ہیں، میرے خیال میں آپ کے ساتھ میں نے ابھی نہیں کیا. نہیں، ابھی ہم نے پوائنٹرز آئی تھنک کہ نہیں کیے ہیں. اینی ویز ڈیٹیل میں نہیں کیے یہ جو بھی، لیکن ابھی یہاں نیچے میں آپ کو اس میں ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے پوائنٹرز کیا. اور قرآن میں بہت دیکھے ہیں یہ. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹرز کے اسم الاشارہ کے علاوہ، تو یہ آپ نے قرآن میں ھذا ھذہ ذالک ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ نے کتنا دیکھا. تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض، یہ آپ نے قرآن میں بہت دیکھے. اسپیشلی سنگولر اور پلورل یہ بہت کم آئے ہیں. یہ بہت ڈوئل جو ہے یہ کم ہے، مگر بہت کم ہے. لیکن یہ ہؤلائی اولئک ھذا ھذہ یہ قرآن کے اندر بہت ہیں. ان کو کہتے ہیں اسم الاشارہ. یہ یوز ہوتے ہیں پوائنٹ کرنے کے لیے. یعنی ھذا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ میسکولن ہے. ھذہ فیمنن ہے، یہ بھی یہ کو یعنی یہ کر کے جب بات کرنی ہے. ذالک اور تلکا وہ کے لیے، تو ذالکا میسکولن تلکا فیمنن. ابھی یہ انشاءاللہ جب لیٹر آن آئیں گے تب ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں کریں گے. ابھی صرف میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں. ہؤلائی یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب پلورل ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی ہے. جب آپ اشارہ کر کے بات کر رہے ہو چاہے وہاں بہت ساری عورتیں بیٹھی ہیں، بہت سارے مرد بیٹھے ہیں، یا مکس بیٹھے ہوئے، ہؤلائی استعمال ہوگا قریب کے لیے اور اولائی کا استعمال ہوگا دور کے لیے. وہ سب، ہؤلائی از یہ سب، اولائی کا از وہ سب. ٹھیک ہے، تو اسم الاشارہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ پراپر ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں اٹ میک سینس ٹو، اگر آپ صرف سوچ لیں کہ آپ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو تو آف کورس وہ اسپیسیفک ہو گیا نا کہ آپ کو وہ چیز چاہیے. کوئی آپ کو ہر چیز، جیسے فار ایگزامپل یہ والی کرسی چاہیے مجھے، یہ کرسی. اب یہ اسپیسیفک کرسی ہو گئی. میں نے پہلے ایگزامپل دی تھی کرسی، یعنی کہ صرف کرسی. اب وہ کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے. جب میں کہوں یہ کرسی تو اب میں نے اسپیسیفائی کر دیا، یہ پراپر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسم الاشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ ورڈ بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل میں نہیں کی، صرف آپ کو پتہ کرنے کے لیے. اور آپ کو ڈیفینیٹلی یہ بھی فیملیئر آپ ان سے ہیں کہ اسم موصول ان کو کہتے ہیں. اسم موصولہ یہ قرآن میں بہت آتے ہیں. الذی، الذین، کتنی دفعہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. اللتی، ما، من. یہ اس میں صرف جو کم آئے ہوئے ہیں نا وہ اللذانی، اللتانی، اور پھر یہ جو پلورل فیمنن ہے اللاتی، لواتی، اللہ، یعنی اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. یہ قرآن میں بیسیکلی شاید آئی تھنک ایک آدھ اس میں سے آیا ہو یا نہ آیا ہو. باقی جو کامن ہے اس موصول وہ الذی ہے، اللتی ہے، ما ہے، الذین ہے، من ہے. یہ بہت کامن ہے. من ذا الذی، یا الذین، یا الذین، یا ایھا الذین آمنوا. کتنی دفعہ ہم نے بہت سارے یہ قرآن میں بہت دیکھا. تو اس سے موصولہ جو ہیں یہ بھی ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کسی کچھ اسپیسیفک لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے موصول جو ہیں، اسے موصولہ کہہ لیں، اسے موصول کہہ لیں، یہ آپ کے ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اسم الاشارہ اور اسم موصولہ جو ہے اس کو صرف اتنا ہی آپ کو پتا ہونا ہے کہ آپ ان کو ریکگنائز کر سکو. ابھی ان کی ڈیٹیل ہم نہیں کرے، وہ لیٹر آن کریں گے ہم. بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر الذی آ گیا، الذین آ گیا، یا ھذا آ گیا، ھذہ آ گیا، تو یہ میں پہچان لوں کہ یہ پراپر ہے، یہ معرفہ ہے. the one being called، یعنی جب کسی کو آپ آواز دیتے ہیں، منادا. جب کسی کو، وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا اردو میں کہتے ہیں نا منادی کرا دو. منادی مینس کہ اناؤنس کرا دو، یعنی کسی کو جب پکارا جائے. تو اچھا اس میں اب آپ اس کو میں لکھ کے تھوڑا سا بتاتی ہوں. آپ جیسے دیکھیں کہ ایگزامپل وہ انہوں نے بھی دی ہے، میں صرف بڑا کر کے لکھتی ہوں. جیسے اب دیکھیں ولد جو ہے، اگر ولد کا مطلب ہوتا ہے لڑکا یا بیٹا،
جب ایک خالی ولد لکھا ہوا ہے تو دیٹ اٹ کین بی اینی ون, کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں اسی کو کہوں کہ میں پکار رہی ہوں یا ولد یا ولد ہوں, تو اب میں کسی خاص لڑکے کو بلا رہی ہوں. کوئی سڑک پہ جا رہا ہے اور میں اگر صرف ولد بول دوں, کسی کو نہیں پتا کس کو بلا رہی ہوں. لیکن جب میں کہوں گی یا ولد, تو وہ پھر اس کو پتا ہے کہ کس کو بلایا جا رہا ہے. تو جب بھی یہ یا لگ جاتا ہے, یہ اسپیسیفک کر دیتا ہے. یا کے ساتھ جو ورڈ ہے, چاہے نارمل اس میں وہ کامن ہوتا, لیکن اب جب یا لگ گیا اس کے ساتھ, اب یہ معرفہ بن گیا. ٹھیک, تو جو بھی حرف, یہ یا جو ہے نا, یہ یا یہ حرف ہے جو بلا, یعنی یہ یوز کیا جاتا ہے ٹو کال somebody. The word following یا is always معرفہ. ٹھیک, یا کے بعد والا ورڈ ہمیشہ معرفہ ہوگا کہ وہ خاص بن گیا. اب یا ولدو ہو گیا, یا بنتو ہو گیا, کوئی بھی, یا غلام, کوئی کسی کو بھی بلائیں, یا کر کے جب بولتے ہیں تو وہ اسپیسیفک کر دیتا ہے, اس ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے, معرفہ بنا دیتا ہے. ٹھیک, اب جیسے حمزہ از آلریڈی اے پراپر نیم, لیکن اب یا ولدو جو ہے وہ بھی پراپر ہو گیا کیونکہ یا لگ گیا اس کے ساتھ. ٹھیک, تو جب بھی کسی کو پکارا جائے گا, اگر یا لگا کے کسی کو پکارا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی کا نام لے کے پکارا جا رہا ہے یا کسی جنرل ٹرم کے ساتھ پکارا جا رہا ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ یا لگا کے پکارا جا رہا ہے تو اب وہ اسپیسیفک ہو گیا, اب وہ کامن نہیں ہے, اب وہ معرفہ ہے. اور لاسٹ والا کون سا گروپ ہے؟ if the مضاف الیہ is معرفہ, the مضاف is also معرفہ. یہ I think ہم نے پہلے اس کا ذکر میں نے شاید کیا ہو کہ اگر مضاف الیہ آپ کا معرفہ ہے, اگر مضاف الیہ پراپر ہے, یہ جو ہم نے فریگمنٹ پڑھا ہے مضاف الیہ, اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو پھر ہم کہیں گے اس کا مضاف بھی پراپر ہے, چاہے دیکھنے میں بھلے ہی نہ لگ رہا. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھ کے بتاتی ہوں. بیت اللہ, ٹھیک, بیت اللہ. اب بیت کو اگر الگ سے دیکھیں, یہ کامن ہے, اس میں کوئی خاص چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو میں کہوں کہ یہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے, اٹ کین بی اینی ہاؤس. لیکن اب میں نے اس کو بیت اللہ ہی کر دیا. اللہ, دا ورڈ اللہ, لفظ الجلالہ جو ہے یہ معرفہ ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, تو اب اس کی وجہ سے یہ بیت بھی اب خاص ہو گیا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی گھر کی بات نہیں ہو رہی. یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اضافہ جو ہے اس میں پوزیشن شو ہوتا ہے, تو جب پوزیشن شو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے نا, خاص. اگر سیارتو حامدن, سیارتو حامدن, حامد کی گاڑی. اب وہ سیارہ ویسے تو کامن ورڈ ہے, لیکن اب وہ حامد کی گاڑی ہو گئی تو اب وہ خاص گاڑی ہو گئی, اب وہ کوئی بھی گاڑی نہیں ہے. تو دس از واٹ اٹ مینس کہ اگر مضاف الیہ جو ہے وہ پراپر ہوگا تو پھر ہم مضاف کو بھی پراپر کہیں گے. اس سچویشن میں آپ سے جب کوئی پوچھے گا کہ یہ بتائیے کہ بیت جو ہے اس کی 4 پراپرٹیز کون کون سی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میسکولن ہے, یہ سنگولر ہے, یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, یہ معرفہ ہے, اور یہ اس میں کیا چیز رہے گی؟ اعراب ہو گئے, نمبر سنگولر بول دیا میں نے, میسکولن بول دیا, معرفہ بول دیا, اور اسٹیٹس تو جو بھی, جیسے لیلت سے اس کو ہم دمہ کر دیتے ہو تو اس کا رفع اسٹیٹس ہے بیت اللہ. ٹھیک, تو بیکاز آف لفظ الجلالہ یہ بیت جو ہے یہ بھی اب اس وقت جو ہے یہ پراپر ہے, معرفہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو کوئکلی ایک ریکیپ کر لیتے ہیں جو 7 جو ہم نے جلدی سے کی ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈرل کریں گے تو تھوڑا دماغ میں زیادہ رہ جائے گا. پہلا ہم نے کیا کیا کہ لام تعریف, یعنی الگ کے جب بھی کوئی چیز آ جاتی ہے, الگ کے کوئی لفظ آ رہا ہے وہ خاص ہو گیا. مسلمون پہلے کامن تھا, جب میں نے ال لگا دیا تب خاص مسلم کی بات ہو رہی, دا مسلم. ٹھیک, تو یہ ہمیشہ پراپر ہوتا ہے. اسم علم, علم کیا؟ اسپیسیفک نیم, کسی بھی چیز کا خاص نام, لوگوں کا یا جگہ کا خاص نام. کینیڈا, امریکہ, کراچی, پاکستان, یہ سب اسپیسیفک نیمز ہیں, یہ معرفہ ہوں گے. لوگوں کے نام شاہد, حامد, کبرا, صغرا, یہ سب نام جو ہیں یہ اسپیسیفک نیمز ہیں, تو یہ آپ کے پراپر یعنی معرفہ کہلائیں گے. تمام پروناؤنس جو ہیں he, she, they, we, etc. are always معرفہ.
pronouns are always معرفہ. ٹھیک ہے, جو ضمائر کا جو ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے پراپر ہیں. پھر پوائنٹرز, اس کی ڈیٹیل ہم نے نہیں کی, لیکن جیسے یہ جو دس, دیٹ, دوز, دیز, یعنی اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف, ظاہری بات ہے کہ وہ words used to point are always معرفہ. ٹھیک ہے, جو بھی ورڈز ہم یوز کریں گے پوائنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے اسپیسیفک کر دیا, اور یہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ہاذا, ہاذہی, ذالکا, تلکا, ہؤلائی, اولائکا, اولائکا, یعنی بیچ والے بھی ہاذانی, یہ بھی ہے, لیکن یہ بہت کم ہے. اسم موصولہ, اسم موصولہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں, الذی, اللتی, الذین, یہ جہاں بھی قرآن میں نظر آئے گا ہم کیا کہیں گے کہ یہ یہاں پر معرفہ ہیں. They are always going to be معرفہ, کیونکہ یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک چیز پڑھی جس کو آواز دے کے بلایا جائے, یا ولدو, یا بنتو, یا کر کے ہم بلا رہے ہیں کسی کو, اب کسی خاص کو بلا رہے ہیں نا, ہم سب کو تو نہیں بلا رہے, کسی خاص کو بلا رہے ہیں, تو جو جس کو بلایا جا رہا ہے وہ اسپیسیفک ہو گیا. یہ تو ایک کامن سینس بھی ہے, جب ہم کسی کو بلا رہے ہیں ظاہری بات ہے ہم کسی اسپیسیفک انسان کو بلا رہے ہیں. ٹھیک, اور پھر آخری ہم نے کیا پڑھا کہ مضاف الیہ اگر پراپر ہے تو پھر مضاف بھی پراپر ہوگا. اور اگر مطلب جیسے فار ایگزامپل یہاں ہم نے ایگزامپل دیکھی کہ بیت اٹ سیلف از کامن, لیکن جب بیت اللہ ہی آ گیا, لفظ الجلالہ آ گیا, لفظ الجلالہ معرفہ ہے, جس کی وجہ سے بیت بھی معرفہ ہو گیا. کوئی کوشچن؟ ہم پھر ڈرل کی طرف جائیں گے, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. No question? Just go to the drill. Inshallah drill کرके آپ کو اور بھی سمجھے. Are the following proper or common? چلو ہینڈ ریز کر لیجئے تاکہ پھر سب کی باری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی سائمہ, السائلی, السائلی یہ پراپر ہے یا کامن ہے؟ استائلی یہ ال کے ساتھ ہے, یہ جی. پہلا والا نا؟ جی جی, یہ میں نے نمبر نے غلط کی ہوئی, ہاں یہ پہلا والا السائلی, یہ والا جی یہ ال کے ساتھ ہے تو یہ پراپر ہو گیا. اور اس کا ہم یہاں پر ریزن لکھ دیں گے کہ اس پہ ال ہے. گڈ گڈ. جی اچھا, میں ہمیشہ بول دیتی, یہ عمرانہ, یہ آپ کا نام ہے نا فرخ جو لکھا ہوا ہے؟ جی جی میم میں ہوں. عمرانہ, ہاں جی بتائیے. ہوا, ہوا جو ہے وہ پروناؤن ہے جی تو یہ بھی جو ہے وہ پراپر ناؤن ہو گیا. پراپر ہو گیا. گڈ. اس کا ہم یہاں لکھ دیں گے کہ یہ چونکہ یہ پروناؤن ہے, اس کو کوشش کروں گی کہ اوکے پروناؤن ہے یہ. جی اوکے گڈ, جزاک اللہ خیرن. جی عظما, سبیلن, سبیلن پہ تنوین ہے تو یہ کامن ہے, یہ کامن ہو جائے گا. سبیلن اس تنوین کامن, تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے اس پہ, بلکہ میں اس کو لکھنے کے بجائے ایزی کام کرتی ہوں, تنوین بنا دیتی ہوں, یہاں تنوین. جی طیبہ, ہدن, ہدن پہ بھی تنوین ہے تو یہ بھی کامن ہو جائے گا. یہ کامن ہے اور اس پہ بھی تنوین. جی آمنہ, ہاذا, ہاضا جو ہے یہ پوائنٹرز میں آئے گا, یہ پراپر ہوگا. پراپر ہو گیا کیونکہ یہ اسم الاشارہ ہے. یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹر. ٹھیک, گڈ. اچھا جی, آئی تھنک کس کی باری ابھی نہیں آئی؟ سب کی باری. اچھا عظما, عظما آپ بتائیے. اکرمو, اکرمو, اکرمو جو ہے وہ کامن ہوگا. اچھا کامن کا کیا اس میں آپ کو کس طرح کس چیز نے بتایا کہ کامن؟ ال نہیں ہے, کوئی پوائنٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا
فار جنرل پرپسز, کیونکہ یہ اس کا اور بھی میننگ نکلتا ہے, لیکن جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ کسی کا نام ہے اکرم, پھر یہ پراپر ہے. اگر ہم نام کنسیڈر, کیونکہ اس پہ تنوین بھی نہیں ہے تو کامن بھی نہیں ہو سکتا, کامن کے لیے تنوین ہو. اب اس کے اوپر کوئی ریزن صرف یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ یہ شاید پارٹلی فلیکسیبل نام ہے, کیونکہ یہ عرب نیم نہیں ہے. اگر عرب نیم ہوتا تو تنوین بھی آ سکتی ہے, کسرہ بھی آ سکتا ہے, لیکن یہ اکرمو ہے. اب کسی بھی اسم کا بغیر تنوین کے ہونے کا ریزن چاہیے, کیونکہ جنرلی اسپیکنگ تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے. جب تنوین نہیں ہے تو کوئی ریزن, اب ظاہر ہمیں کوئی نظر, یہاں ال بھی نہیں لگا ہوا کہ اس کی وجہ سے تنوین غائب ہو جائے, نہ یہاں پر یہ مضاف کی فارم میں آ رہا ہے کہ اس کو لائٹ ہونا ضروری ہے. تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ یہ ایک نام ہے تو یہ پراپر ہے. اسم علم یعنی نیم, اس کو میں نیم لکھ دیتی ہوں یہاں پر. اس میں آپ یہ ریپیٹ کر سکتی ہیں پوائنٹ اکرم کا؟ اچھا, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اکرمو لکھا ہوا ہے, تنوین کے ساتھ نہیں لکھا ہوا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گرامیٹیکلی ہر اسم کو تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ اس کی ڈیفالٹ جو پوزیشن ہے وہ ہے. لیکن اگر کوئی اسم آپ کو تنوین کے ساتھ نظر نہیں آ رہا تو اس کا ریزن ہے. اب یہاں پر ریزن میں ایک ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسم میں ال آ جائے گا تو پھر تنوین نہیں آ سکتی. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو پارٹلی فلیکسیبل ورڈز ہوتے ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی. پھر ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف جو ہے وہ تنوین کے ساتھ نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی سچویشن نظر نہیں آ رہی, نہ یہاں ال لگا ہوا ہے, نہ یہ مضاف ہے کیونکہ مضاف الیہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسری چیز کیا رہ جاتی ہے کہ یہ پارٹلی فلیکسیبل نیم ہے. ٹھیک ہے نا, اکرم ویسے بھی نام ہم نے سنا ہوا ہے اور یہ عربک نیم نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ سے یہ پراپر نیم ہے. جی جی اوکے, لاسٹ دو جو ہیں جی سائمہ آپ کریں گی محمدن. اچھا, محمدن جیسے نیم تو یہ اسپیسیفک ہے لیکن تنوین بھی لگی ہوئی ہے اس میں. نیم ہے نا, بس نیم اگر آپ کو پتہ چل گیا دیکھ کے کہ یہ نام ہے, کیونکہ یہ عرب نیم تو ہے ہی ہے, کامن نام ہے, تو نام ہے تو پراپر ہی ہوگا, چاہے تنوین لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی اس کے اوپر. ٹھیک, پراپر نیم ہے. اوکے, مکہ, یہ طیبہ آپ بتائیے مکہ. یہ پراپر ہوگا کیونکہ نیم آف اے پلیس ہے. گڈ, یہ بھی ہمارا نیم ہے اس لیے یہ پراپر ہو گیا. ٹھیک, تو اس میں اب کیا چیز ہو گئی کہ یہ دوبارہ کوئک میں ریکیپ کر لیتی ہوں انہیں کو جو ہم نے ورڈز کیے. السائلی اس لیے پراپر ہے کہ اس پہ ال لگا ہوا ہے. سبیلن اس لیے کامن ہے کہ تنوین ہے اور کوئی اور ریزن نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کو ہم کچھ کہہ سکیں, یہ کامن ہے بیکاز آف تنوین. ہاذا از اسم الاشارہ پوائنٹر ورڈ, اور پوائنٹر ورڈز ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو پراپر کر دیا. محمد از این عربک نیم, اس لیے یہ پراپر ہے, مطلب نیم ہے بیسیکلی, عربک ہو یا نہ ہو نام ہے اس لیے یہ پراپر ہے. ہوا از اے پروناؤن یعنی ضمیر ہے, یہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو پراپر کر دیا. خدن تنوین ہے اس لیے کامن ہے. اکرمو یہ لائٹ نظر آ رہا ہے ہمیں, اس میں کوئی ال بھی نہیں لگا ہوا اور اس کے بعد یہ مضاف بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ صرف نام ہے, اور نام یہ نان فلیکسیبل ہے اس لیے تنوین نہیں ہے, یہ پراپر ہے کیونکہ نام تمام پراپر ہوتے ہیں. مکہ تا بھی اسی طرح پراپر ہے کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے, اور جگہ کے اور انسانوں کے نام یہ جو ہیں یہ پراپر نیمز ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے, اس میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے ایک سیکنڈ کچھ نہیں, یہ والا تو نہیں ہے. اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ریویو کرنے کے لیے آئی لائک جیسے اس کو میں کلاک وائز سیدھا کر دوں. اس سے نا ہماری ساری یہ بیسیکلی ریویو ساتھ ساتھ ہو جائے گا. انہوں نے یہ چارٹ آئی نو کہ بہت چھوٹا سا, لیکن آپ کے پاس بھی خیر بک تو ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی ریکیپ ہی کر لیتے ہیں کہ الفاظ کتنے 3 طرح کے ہوتے ہیں عربک میں, فعل, حرف اور اسم. ہم ابھی اسم کی ڈیٹیل کر رہے تھے. اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. پراپرٹیز کون سی ہیں؟ اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ یعنی اعراب, عدد, جنس اور قسم. اسٹیٹس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسٹیٹسز جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. بیسیکلی تو جو ٹاپک تھا اسٹیٹس کے اندر وہ یہ تھا کہ کون کون سے اسٹیٹس ہوتے ہیں 3 طرح کے, رفع, نصب اور جر. رفع جو ہے وہ جب کہہ لو کہ یوزلی جب ہم یہ آگے کریں گے انشاءاللہ سینٹنسز تو آپ کو اور کلیئر ہوگا. کسی بھی جملے میں جو کام کا کرنے والا ہے وہ رفع کی حالت میں, رفع کے اسٹیٹس میں نظر آتا ہے. جو نصب ہوتا ہے
اس ایکشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے. اور جر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ لو اونرشپ کو یا اس طرح شو کرتا ہے. تو 3 اسٹیٹس دماغ میں رکھنے, رفع, نصب اور جر. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بتائیں گے کس طرح ہم اسٹیٹس کو. تو ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اینڈنگ کمبینیشن ہوتا ہے یا اینڈنگ ساؤنڈ ہوتی ہے. اینڈنگ ساؤنڈ کا مطلب کیا ہے؟ ان, ان یا او, آ, ای, یہ ساؤنڈز ہیں. تو ہمیں او کی ساؤنڈ بتاتی ہے یا ان کی ساؤنڈ بتاتی ہے رفع ہے. آ یا ان جو ہے یہ نصب ہے. ای یا ان جو ہے یہ جر ہے. یہ ہمیں ساؤنڈز بتا رہی ہیں. پھر ہم نے اینڈنگ کمبینیشنز پڑھے تھے. اینڈنگ کمبینیشنز کیا ہیں کہ وہ جیسے اگر رفع کے اسٹیٹس میں ہے تو 2 کمبینیشنز ہم نے پڑھے تھے, 3 سوری, آنی, اونا, اور پھر فیمنن والا آتن. اسی طرح نصب اور جر کے دونوں کے ایک ہی طرح کے اینڈنگ کمبینیشنز ہیں, عینی اور اینا, اور پھر جو فیمنن ہے وہ آتن. سو یہ تمام کمبینیشنز کہلاتے ہیں. کمبینیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے صرف آخری حرکت کو نہیں دیکھا, آپ نے وہ آخری کچھ جو لیٹرز ہیں ان کی ساؤنڈ کو دیکھا, تو آپ کو پتا چلا کہ ویدر اونا ہے, اینا ہے, عینی ہے, آنی ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. ایک تو یہ چیز پڑھی تھی. پھر ہم نے سٹیٹس میں پڑھا تھا فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی ہم نے خیر پہلے میں نے دیکھ لیتی جو انہوں نے دیا ہوا ہے. ہم نے پھر پڑھا تھا ہیوی یا لائٹ, ثقیل یا خفیف, ہیوی اینڈ لائٹ. جنرلی ایک اسم کو ہیوی ہونا چاہیے, اس پہ یعنی تنوین ہوگی یا نون کی ساؤنڈ کے ساتھ ہیوی ہوگا. اگر وہ ہیوی نہیں ہے تو پھر وہ لائٹ کہلائے گا. لائٹ ہونے کے ریزنز کیا تھے کہ پارٹلی فلیکسیبل ہے, یعنی وہ اپنا وہ ہیوی ہو ہی نہیں سکتا بیکاز وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے, یا پھر وہ مضاف بن کے آ رہا ہے. مضاف کے بھی رول میں ہم نے پڑھا کہ اس کا لائٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اور پھر الف, اگر الف لام لگا ہوا ہے, جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ال اگر لگا ہوا ہے تو تب بھی تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھی لائٹ اور ہیوی ہونے کے لیے. تو ایک ورڈ جو ہے وہ لائٹ ہوگا جب اس میں آخر میں این کی ساؤنڈ, نون کی ساؤنڈ نہیں ہے. پھر ہم نے فلیکسیبلٹی دیکھی تھی. فلیکسیبلٹی فلی فلیکسیبل, جنرلی فلی فلیکسیبل ہے. فلی فلیکسیبل کا مطلب کہ یہ تینوں حالتوں میں نظر آ سکتے ہیں, رفع میں, نصب میں اور جر میں. تنوین بھی آ سکتی ہے ان پہ, وہ فلی فلیکسیبل ہیں. نان فلیکسیبل کون سے ہیں؟ جو تینوں سٹیٹسز میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں, جیسے زکریا, موسیٰ, عیسیٰ, ہدن, یہ ایک ہی طرح کے, ہدا, یہ سب ایک ہی طرح کے ہیں. ان کو آپ رفع کی حالت میں بھی دیکھیں گے تو ایسا لگے گا, نصب کی حالت میں بھی ایسا ہے, جر کی حالت میں بھی ایسا ہے. یہ اپنا سٹیٹس چینج ہی نہیں کر سکتے. پرابلم جو ہمیں دیتے ہیں نا, وہ ہمیں دیتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل والے. پارٹلی فلیکسیبل جو اسم ہے وہ کون سے ہیں کہ ایک تو نان عرب نیمز. نان عرب جو نام ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. اس میں ہم نے جو ایکسیپشن ٹو دا رول تھی وہ بھی میں کوئکلی مینشن کر دیتی ہوں. وہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی 3 لیٹرڈ نام ہے, نان عربی ہے لیکن 3 حروف ہیں اور درمیانے والے حرف پہ سکون ہے, تو وہ بھی پھر فلی فلیکسیبل بن جاتا ہے. اس کا ایگزامپل ہم نے دیکھا تھا لوط, نوح. ٹھیک ہے نا. یہ تمام تو نوحن بھی ملے گا آپ کو, نوحن بھی ملے گا, مطلب تنوین کے ساتھ بھی ملے گا, اور تینوں سٹیٹسز بھی ملیں گے. یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جو جگہوں کے نام ہیں, جو پراپر نیمز آف جو پلیسز ہیں, وہ بھی نان پارٹلی فلیکسیبل ہوتی ہیں انٹل انلیس کہ وہ بھی 3 لیٹرڈ کی ہیں, جس طرح عدن, عدن. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز یہ تھی. اور پھر دوسرا کہ فیمنن اینڈ یونیکلی میسکولن نیمز جو ہیں, فیمنن نیمز جیسے کہ عائشہ, فاطمہ, یہ آپ کو کبھی عائشہ تن نہیں ملے گا, آپ کو کبھی عائشہ تن نہیں ملے گا, تی نہیں ملے گا. یہ بیسیکلی کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. تو فیمنن نیم اور یونیکلی میسکولن نیم. یونیک میسکولن نیم کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اب حمزہ جو نام ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مردانہ نام ہے, میسکولن نیم ہے, بٹ اس کے آگے گول تا بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ کچھ نام ہیں جو دیکھنے میں آپ کو, اگر آپ صرف اور صرف فزیکل ایٹریبیوٹ پہ جاؤ گے دیکھ کے تو آپ کہیں گے یہ تو فیمنن ہے, لیکن وی نو کہ اٹس اے میسکولن نیم. طلحہ. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل تھی. تو یہ ہم نے تمام چیزیں پڑھی تھی اسٹیٹس کے اندر. اب پھر ہم دیکھیں نمبر کے اندر ہم نے کیا پڑھا, سنگولر, پلورل, سنگولر, پیئر اینڈ پلورل. سنگل بھی بہت ایزی ہے, پیئر بھی بہت ایزی ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل کچھ نہیں تھی کہ دے آر جسٹ لائک ہم نے جو پڑھا ہوا ہے, یہ جو اسٹیٹسز کو دیکھ کے اور کمبینیشن کو دیکھ کے یہ سارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. پرابلم آتی ہے پلورل میں. پلورل میں کیا پرابلم آتی ہے؟ اب اس میں ایک تو ہو گئے ہیومن پلورلز یعنی کہ عاقل, اور ایک ہو گئے نان ہیومن پلورلز یعنی کہ غیر عاقل. تو جو عاقل ہے یعنی ہیومن پلورلز ہیں, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اگر
انہوں نے کیا لکھا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آتن اینڈنگ فار فیمنن پلورلز اینڈ انیمن. ہاں ایک اینڈنگ جو ہے وہ پلورل کی جو نان ہیومن کے لیے جو ہم نے سوری نان ہیومن پہلے نہیں کر رہے ہم ہیومن کر رہے ہیں سوری. آتن آپ نے دیکھا فیمنن کے لیے آئے گا یا آتن آئے گا فیمنن کے لیے. الف اور تا یعنی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آتن آتن اور آتن ریپرزینٹ کرتا ہے فیمنن پلورل کو. ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح کی پلورل ہے. پھر اونا اور اینا ریپرزینٹ کرتا ہے میسکولن پلورل کو, یہ بھی ایک طرح کا ہے. پھر ہیومن بروکن پلورل ہے یعنی کہ یہ بھی عاقل کے اندر ہی آتے ہیں جو بروکن پلورل, فار ایگزامپل انبیاء, رسل, یہ انسانوں والے, علماء, یہ ہیومنز کے اندر آتے ہیں. تو ہم نے یہ 3 طرح کے پڑھے, یعنی جمع تکسیر پڑھی ہم نے. جمع تکسیر کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے. پھر ہم نے پڑھے کہ ایک ساؤنڈ میسکولن پلورل یعنی کہ سالم, جو پورے جڑے ہوئے پورے اوریجنل, اور اسی طرح سالم فیمنن بھی پلورل ہم نے پڑھے. تو یہ تمام جو آئے کس کے اندر آئے؟ عاقل کے اندر یعنی ہیومن کے اندر. نان ہیومن کے اندر آگے جتنے بھی آپ کے یہ کہہ لیں کہ غیر عاقل یعنی کہ چیزیں جو ہیں جیسے کہ جانور بھی ہیں, جو چیزیں بھی ہیں, یہ جو ہیں یہ بروکن پلورل بھی ہو سکتے ہیں, یہ سالم بھی ہو سکتے ہیں. مگر اگر یہ غیر عاقل ہیں تو ان کو ٹریٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ always treat them as singular feminine. 1F کر کے یاد کرنے نا, اگر آپ جتنے بھی بروکن پلورل ہیں چاہے وہ ہیومن ہے نان ہیومن ہے, ان کے اوپر آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے. جو بروکن پلورل ہے نا ان پہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اگر تو وہ ہیومن ہے تو آپ ان کو میسکولن بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن اگر وہ نان ہیومن ہے تو چاہے وہ بروکن ہے چاہے وہ بروکن نہیں ہے, تمام پلورل جو نان ہیومن ہے ان کے لیے ہم 1F استعمال کرتے ہیں یعنی سنگولر فیمنن. ٹھیک, یہ ہم نے ابھی پچھلا یہ کیا ہم نے. جینڈر میسکولن اور فیمنن. میسکولن جنرل ٹرم ہے, بائی ڈیفالٹ قرآن کی جو زبان ہے وہ میسکولن ہے, لیکن کہیں کہیں پھر جینڈر جب چینج ہوتا ہے تو اس کے ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی بایولوجیکلی فیمنن, اس کو اب میں تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا کلیئر ہو, کیونکہ ہم اس کو کریں. بایولوجیکلی فیمنن جو ہیں فیمنن مطلب ماں, بہن, بیوی, یہ عورتیں ہی ہیں, یہ فیمنن ہی ہیں. اینڈنگ ود تا مربوطہ, گولتا جو ہے, یا الف مکسورہ جس کو الف اور سوری یا جو ہے کھڑے زبر کے ساتھ اگر آئی ہے, یا الف ممدودہ کہتے ہیں اس کو جو الف اور حمزہ مل کے آتا ہے. اگر کوئی ورڈ ان تینوں چیزوں سے اینڈ ہو رہا ہے وہ فیمنن ہوگا. دیر آر ایکسیپشنز, جس طرح ہم نے ابھی حمزہ یا طلحہ دیکھا, لیکن جنرلی اسپیکنگ یہ فیمنن ہی ہوتے ہیں. باڈی پارٹس ان پیئرس, دو جو باڈی پارٹس ہیں ہماری باڈی میں, 2 ہاتھ, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 پیر, 2 ہاتھ, یہ تمام جو ہے یہ ان کو گرامیٹیکلی فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے. پراپر نیمز آف پلیسز, جگہوں کے جو پراپر نام ہیں وہ فیمنن, جیسے کوئی بھی سٹی ہے, آپ ٹورنٹو لے لیجئے, آٹوا لے لیجئے, نیو یارک لے لیجئے, کراچی لے لیجئے, مکہ, مدینہ, ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے فیمنن. پراپر نیمز جو ہیں, یہاں پر جنرل نام کی بات نہیں ہو رہی, جیسے اگر میں کہوں اسکول یا ہاؤس, اس کی بات نہیں ہو رہی, اسپیسیفک نیمز. پھر نان ہیومن جو پلورلز ہیں, نان ہیومن یعنی غیر عاقل جتنے بھی پلورلز ہیں ان کو آپ فیمنن کنسیڈر کرتے ہیں, فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو, نان ہیومن جتنے بھی پلورلز ہیں. پھر اس کے بعد ایک لسٹ تھی ہماری فیمنن بیکاز دی عربs said so, کہ عربوں نے وہ جو پوری ایک سٹوری ہم نے پڑھی میں ریح ہے, بیر ہے, دار ہے, نار ہے, جہنم ہے, سعیر ہے, طریق ہے, یہ تمام جو ورڈز ہیں ان کو بھی فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ عربوں نے کہا کہ یہ فیمنن ہے. پھر لاسٹ جو ہم نے آج کیا ہے قسم کامن. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کامن کی ڈیٹیل کیوں نہیں دی ہوئی, کیونکہ جنرلی اسپیکنگ کامن ہونا چاہیے. اگر پراپر ہوگا تو ان میں سے کسی ایک کیٹیگری کو بلانگ کرے گا جو ہم نے آج پڑھی ہے, یا تو اس پہ ال ہوگا, یا وہ کسی کا پراپر نیم ہوگا, یا جو کسی کو آواز دی جا رہی ہے. تمام ضمائر, تمام پوائنٹر ورڈز, اسم الاشارہ جس کی طرف اشارہ, جو اشارہ کرنے والے ورڈز ہیں, تمام اسماء موصولہ, الذین, الذی, یہ تمام جو ہیں یہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. پھر if the word after of is proper then the word before of is proper, یعنی مضاف مضاف الیہ میں اگر مضاف الیہ پراپر ہے تو اس کا مضاف بھی پراپر کہلائے گا, چاہے الگ سے اگر مضاف کو ہم دیکھیں تو وہ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے,
لیکن جب مضاف الیہ کے ساتھ وہ آ رہا ہے تو اس وقت ہم سے جب کوئی پوچھے گا کہ اس کی 4 پراپرٹیز آپ بتائیں تو اس میں سے جو ہم قسم والی پراپرٹی بتائیں گے ہم کہیں گے کہ پراپر ہے. ٹھیک. اچھا جی, ہمارے پاس وی ہیو اے فیو منٹس. اگر کسی کا کوئی کوشچن, جتنا کچھ بھی کہیں سے بھی جو بھی کچھ میں نے ریکیپ کیا ہے, لگتا ہے مجھے شاید آج زیادہ یا تو زور سے بول رہی ہوں, کیا بول رہی ہوں, میرا حلق بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے. کوئی کسی کا کوشچن ہے تو ڈیفینیٹلی پلیز گو اہیڈ. اوکے, دیٹ مینس کہ سب چیزیں کلیئر ہیں. یہ چارٹ جو ہے نا, اس کو اگر آپ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ سکو تو یہ آپ ریفر بیک کر سکتے ہو بار بار اس سے, کیونکہ یہ اس میں تقریباً ہر چیز آ گئی ہے اسم سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ فریال, یہ چارٹ واقعی میں بہت اچھا ہے. مطلب ایک نظر میں آپ دیکھیں نا تو کافی چیزیں آپ کی ہیلپ آؤٹ, جیسے ایک ایٹ اے گلانس وہ آ رہا ہے. یہ کہ اب اس میں یاد کرنے والی کافی چیز سمجھ تو آ جاتا ہے کچھ چیزیں. اگر آپ ایک کام کریں نا, اگر آپ اس چارٹ کو خود سے ایک اس میں بنائیں اور پھر کریں یہ کہ جہاں جہاں انہوں نے یہ ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں اور چیزیں بتائی ہوئی, وہاں پر اگر آپ ایگزامپلز ایڈ کر لو اپنے پاس, یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. صحیح, ہاں کیونکہ ایگزامپلز جب آپ کو نہیں یاد صحیح رہیں کہہ گے نا, رہی ہے. جی ہاں, ایگزامپل یاد رہیں گے نا تو آپ کو جب بھی آپ ریفر بیک کرو گے آپ کہو گے اوکے یہ ورڈ اگر اس طرح ہے اور اس چیز کو بلانگ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے دوسرے ورڈز بھی اسی کو بلانگ کریں گے. یہ بڑا ہیلپ کرے گا آپ کو. صحیح, نہیں یہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر پھر وہ آگے اور جو ہے نا یہ دماغ میں ساری چیزیں اکٹھے نہیں بیٹھیں گی, ہاں کچھ بالکل چیزیں مس ہو جاتی ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسم جو تھا نا یہ زیادہ ایک یہ لمبا ٹاپک تھا جس کو ہم نے پہلے اس لیے کور کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ چیزیں تمام دماغ میں بیٹھ گئی, تو پھر آگے تو جب کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ صرف اسی فاؤنڈیشن کے اوپر آپ بنا رہے ہو, تو اس لیے اس کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. یعنی کہ جیسے آپ کو وہ مسلم چارٹ پورا پراپر یاد ہو, آپ کو دمائر والا چارٹ پورا یاد ہو, حروف جو ہم نے کیے تھے وہ آپ کو یاد ہو, یہ فریگمنٹس کون سے ہوتے ہیں یہ یاد ہو, تو انشاءاللہ آگے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اس کی. یہ جو پوائنٹرز جو آج آپ نے جو اس طرح اسم الاشارہ اور جو اسم الموصولہ جو کرایا وہ بھی یاد ہو, یہ لیٹر آن آئے وہ گا بھی یاد ہونے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ یاد فی الحال اگر آپ کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا کہ آپ کو آگے ہیلپ ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ اس کا اگر آپ پہلا اور تیسرا کالم یاد کر لیں, اگر ڈوئل والے کو رہنے بھی دیں ابھی تو آپ کو, کیونکہ وہ یوز بہت ہوتے ہیں قرآن میں, وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہی ہے. تو وہ صحیح اچھا, انشاءاللہ ٹھیک انشاءاللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. وہی انشاءاللہ. تو اگر کسی کا کوئی کامنٹ یا کوشچن نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم کلاس کو پھر اینڈ کریں گے یہاں پر, اور انشاءاللہ آئی ول سی کہ اگر میں کچھ بنا سکی یا میرے پاس اگر وہ بک میں مجھے مل گیا تو میں آپ کو کچھ پریکٹس کے لیے کچھ چیزیں دے دوں گی, انشاءاللہ شیئر کر لوں گی آپ سے, اور تاکہ بس پریکٹس بہت ضروری ہے. پریکٹس از ویری امپورٹنٹ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. إن شاء الله تعالى ہم